السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، تو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں منتخب حدیث۔ منتخب حدیث میں 6 حصے ہیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، نمبر 3 علم و ذکر، نمبر 4 اکرام مسلم، نمبر 5 اخلاص نیت، نمبر 6 دعوت و تبلیغ۔ تو آج ہم ہر حصے میں سے 2 حدیث پڑھیں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہم کلمہ طیبہ میں سے 2 حدیث پڑھیں گے، پھر نماز میں سے 2 حدیث پڑھیں گے، ایسے ہی کرتے کرتے سارے حصوں میں سے 2 حدیث پڑھیں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے کلمہ طیبہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور ادنیٰ شاخ تکلیف دینے والی چیزوں کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا ایمان کا ایک اہم حصہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، تو سب سے بڑا شاخ مطلب جو سب سے افضل شاخ ہے لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور جو سب سے چھوٹا شاخ ہے، سب سے کم درجے والا شاخ، وہ ہے کوئی چیز کو راستے سے ہٹانا، تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا، اور جو حیا ہے وہ ایمان کا سب سے اہم حصہ ہے۔ دوسری حدیث، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس کلمے کو قبول کر لے جس کو میں نے اپنے چاچا ابو طالب پر ان کے انتقال کے وقت پیش کیا تھا اور انہوں نے اسے رد کر دیا تھا، وہ کلمہ اس شخص کے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاچا ابو طالب کو ایمان میں داخل کروانے کی بہت کوشش کی تھی۔ ان کے مرتے وقت بھی انہوں نے ان کو کلمہ پیش کیا تھا، لیکن انہوں نے اس کلمے کو نہیں قبول کیا تھا، رد کر دیا تھا۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، ابھی ہم نے کلمہ طیبہ میں سے 2 حدیث پڑھ لی، اب ہم پڑھیں گے نماز میں سے 2 حدیث۔ تو چلو پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر قائم کی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی دینا، یعنی اس حقیقت کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت اور بندگی کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اسلام کی 5 بنیاد ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ ہے۔ نمبر 1، اللہ کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، عبادت کے لائق نہیں، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے، یہ ماننا۔ اور نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ دوسری حدیث، حضرت جبیر بن نفیر رحمۃ اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں مال جمع کروں اور تاجر بنوں، بلکہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنے رب کی تسبیح اور تعریف کرتے رہے، نماز پڑھنے والوں میں شامل رہے اور اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے یہاں تک کہ آپ کو موت ہی آ جائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں تاجر بنوں، مال جمع کر کے تاجر بنوں، مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہوں، ان کی تعریف کرتے رہوں، نماز میں شامل رہوں اور ان کی عبادت میں مشغول رہوں جب تک کہ مجھے موت نہ آ جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیو، دوستو، ابھی ہم نے 2 حصوں میں سے 2 حدیث پڑھ لی، اب ہم پڑھیں گے تیسرا حصہ، علم و ذکر۔ تو چلو اس میں سے پہلی حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس علم و ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے اس کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو کسی زمین پر خوب برسے، اور جس زمین پر بارش برسے وہ 3 طرح کی تھی۔ نمبر 1، اس کا ایک ٹکڑا عمدہ تھا جس نے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیا، پھر خوب گھاس اور سبزہ اگایا۔ نمبر 2، زمین کا ایک دوسرا ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو جذب تو نہیں کیا
لیکن اس کے اوپر پانی جمع ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی لوگوں کو نفع پہنچایا، انہوں نے خود بھی پیا، جانوروں کو بھی پلایا اور کھیتوں کو بھی سیراب کیا۔ نمبر 3، وہ بارش زمین کے ایسے ٹکڑوں پر بھی برسی جو چٹیال میدان ہی تھے، جس نے نہ پانی جمع کیا اور نہ ہی گھاس اگائی۔ اسی طرح لوگ بھی 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ پہلی مثال اس شخص کی ہے جس نے دین میں سمجھ حاصل کی اور جس ہدایت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے اس ہدایت سے نفع پہنچایا، اس نے خود بھی سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ دوسری مثال اس شخص کی ہے جس نے خود تو فائدہ نہیں اٹھایا مگر دوسرے لوگوں نے اس سے فائدہ حاصل کیا۔ تیسری مثال اس شخص کی ہے جس نے اس کی طرف سر اٹھا کر بھی نہ دیکھا اور نہ اللہ تعالیٰ کی اس ہدایت کو قبول کیا جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مثالیں بتائی۔ پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بارش کی مثال بتائی، پھر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی مثال بتائی۔ دوسری حدیث حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن شریف سیکھے اور سکھائے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستو، ابھی ہم نے 3 حصے پڑھ لیے ہیں۔ پہلے ہم نے پڑھا کلمہ طیبہ، دوسرا ہم نے پڑھا نماز، تیسرا ہم نے پڑھا علم و ذکر۔ ابھی جو آگے کے حصے ہیں ابھی ہم وہ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ آپ سب تو جانتے ہی ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے، تو ہم جو آگے کے حصے ہیں وہ ہم پارٹ 2 میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ جلدی ہی پارٹ 2 آئے گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین۔